اب ہم آگے نماز کے طریقے کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, کچھ چیزوں کو ہم اس میں سے حذف کریں گے اور جو اہم چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم اسے مکمل کر سکیں اپنے اس وقت میں باذن اللہ تعالی. نماز کے متعلق نماز کی اہمیت تو ہم نے پڑھ لی ہے اور اس کو ہم نے جان لیا ہے. اب نماز با جماعت کی اہمیت کے متعلق آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 15 پر. لیکن ایک اثر جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں, باقی آپ اس میں خود پڑھ لیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ بڑا پیارا اثر ہے نماز با جماعت کی اہمیت کے متعلق. فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کل بروز قیامت اس کی مسلمان ہونے کی حالت میں ملاقات ہو تو وہ ان نمازوں کی وہاں پر محافظت کرے جہاں پر ان کے لیے آواز دی جاتی ہے, اذان دی جاتی ہے, یعنی مساجد میں نماز آ کر ادا کرے. اب دیکھیں کتنی اہم بات کی ہے کہ جو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے اسلام کی حالت میں ملنا چاہتا ہے, مسلمان ملنا چاہتا ہے, وہ ان نمازوں کی حفاظت مساجد میں کرے. فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم سُنَنَ الْهُدَى. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے مشروع قرار دیے. وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى. اور مساجد میں آ کر نماز کی حفاظت کرنا, نمازوں کو پڑھنا یہ ہدایت کے طریقوں میں سے ہے. وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ. اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگ جاؤ, کما یصلی هذا المتخلف فی بیتی, جیسے کہ یہ ایک شخص کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ نمازوں سے پیچھے رہ جانے والا شخص اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے. لترکتم سنت نبیکم. تو تم اپنی نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے. اگر تم گھروں میں نماز پڑھ رہے ہو لیکن نماز تم گھر میں پڑھ رہے ہو, مسجد میں نہیں آ رہے, تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے. پھر فرمایا کہ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ. اور اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً. فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ان مساجد میں کسی مسجد کی طرف نہیں جاتا مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قدم جو مسجد کے لیے اٹھاتا ہے اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے. یعنی ہر قدم جو آپ مسجد کی طرف آنے کے لیے اٹھاتے ہیں, چاہے پیدل چل کر آئیں چاہے سواری میں سوار ہو کر آئیں, اس پہ بھی یہی اجر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے, آپ کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے نیکیاں بھی لکھتا ہے. پھر فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا. اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا کہ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. باجماعت نماز سے وہی آدمی پیچھے رہتا تھا جس کے بارے میں معلوم ہی ہوتا تھا کہ پکا منافق ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهَا يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. ایک آدمی جو بیمار ہوتا, وہ چل نہ پاتا, اس کو دو بندوں کے سہارے لایا جاتا اور اس کو لا کر مسجد میں صف میں کھڑا کر دیا جاتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کا اہتمام تھا اور با جماعت نماز کا اہتمام تھا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس طرح نماز کا اہتمام کرنے کی, با جماعت نماز کا اہتمام کرنے کی اور مساجد کو آباد کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توفیق دے دے. اب مسجد میں آنے کے متعلق چند آداب جلدی سے ذکر کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتیتم الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون. جب مسجد آؤ تو بھاگتے ہوئے نہ آؤ, وقار اور سکینت کے ساتھ آؤ. واتوها وانتم تمشون علیکم السکینہ. تم پر سکینت ہونا چاہیے, اطمینان ہونا چاہیے, اطمینان کے ساتھ مسجد آؤ, چلتے ہوئے مسجد آؤ. اسی طریقے سے یہ حدیث بھی بڑی اہم ہے کہ جب انسان مسجد میں آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. آپ مسجد میں آتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فرضی نماز کھڑی ہو چکی ہے, عصر کی نماز ہے, فجر کی نماز ہے, کھڑی ہو چکی ہے,
تو اب آپ نے سنتیں ادا کرنا شروع نہیں کرنی بلکہ اس نماز کے اندر شامل ہو جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز قائم ہو جائے تو پھر فرضی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔ خواتین کا مسجد میں آنا بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ تو خواتین کے لیے بھی مسجد میں اہتمام ہونا چاہیے کہ خواتین جو ہے وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کر سکیں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ المرأۃ فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها، گھر کے اندر بھی اگر ایک پوشیدہ جگہ پہ عورت نماز پڑھے تو وہ گھر کے اندر ظاہری کمرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ وصلاتها فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها، اور گھر کے صحن میں، گھر کے جو ڈرائنگ روم ہے، جو بڑا کمرہ ہے، اس میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ عورت جو ہے وہ اندر والے کمرے میں نماز پڑھے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت دی ہے، البتہ گھر کی نماز اس کے لیے زیادہ افضل قرار دی ہے۔ اب مسجد میں آپ آ گئے، مسجد میں داخل ہو گئے، مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد کی دعائیں پڑھیں، اور ایک دعا جو عموماً ہم بھول دیتے ہیں، اس میں لکھی ہوئی ہے کہ مسجد میں جب داخل ہوں تو اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ جو تعوذ کے کلمات ہیں یہ بھی پڑھیں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں داخلے کی دعاؤں میں صحیح طرح ثابت ہے، یہ بھی پڑھیں۔ اس کے بعد صفوں کی درستگی کا معاملہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں صفوں کی درستگی کے بارے میں، چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، اپنی صفوں کو درست کرو، صفوں کو درست کرنا نماز کو مکمل کرنے میں سے ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استووا ولا تختلفوا، صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ ویقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں کو نماز میں پکڑتے، یعنی نماز سے پہلے پکڑتے اور ہماری صفوں کو سیدھا کراتے، اور پھر یہ کہتے استووا، برابر ہو کر کھڑے ہو، ولا تختلفوا، آگے پیچھے نہ ہو کر کھڑے ہو، فتختلف قلوبکم، اگر آگے پیچھے ہو کر کھڑے ہوگے تمہارے دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا۔ یہ جو ظاہر کا اختلاف ہے یہ باطن کے اختلاف کا سبب بنتا ہے، یہ نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے صف کی درستگی میں کیا کیا امور شامل ہیں میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، یہ آپ کی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو دوبارہ اس کا مراجعہ کر سکتے ہیں گھر جا کر۔ صف درست کرنے میں جو امور داخل ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، صف کو بالکل سیدھا کرنا۔ صف کو سیدھا کرنے میں جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ اوپر والے حصے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو معیار بنایا وہ بنایا کندھوں کو، اور نیچے والے حصہ جو ہے جسم کا اس کے لیے معیار بنایا ٹخنوں کو۔ ٹخنے اور کندھے یہ دو، یعنی آپ کا ٹخنا اور آپ کا کندھا ساتھ والے شخص کے ٹخنے اور کندھے کے برابر ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ جو لائنیں لگائی جاتی ہیں یہ اسی مقصد کے لیے لگائی جاتی ہیں کہ ہر بندے کے ٹخنے اور اس کے کندھے برابر ہو جائیں۔ لیکن ان لائنوں سے بھی زیادہ جو چیز اہم ہے وہ کیا ہے؟ ان لائنوں سے بھی زیادہ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ کندھے اور ٹخنے یہ محاذات میں ہو، برابری میں ہو، بالکل ایک سیدھ میں ہو۔ اسی طریقے سے درمیان میں خلا نہ چھوڑنا، درمیان میں خلا نہ چھوڑنا، آپس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، پہلی صف مکمل کرنا اور اس کے بعد دوسری صف مکمل کرنا، اس سے پچھلی صف مکمل کرنا۔ تو اگر پہلی صف میں ابھی جگہ باقی ہے تو پیچھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ہاں، پہلی صف کو پہلے مکمل کرنا چاہیے۔ نمبر 5، صفوں اور امام کے قریب ہونا۔ امام کے قریب ہو کر، یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ دو صفوں میں آپس میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ سجدہ ہو سکے پھر اگلی صف اس کے بعد شروع ہو جائے، زیادہ بڑا لمبا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے دو صفوں میں۔ اسی طرح صف مکمل کرنے میں توسط کا، درمیان کا خیال کرتے ہوئے دائیں جانب کو بائیں جانب پر مقدم کرنا چاہیے۔ یعنی اصل کیا ہے کہ امام سینٹر میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ دائیں جانب والی صف بننا شروع ہوئی ہے تو دائیں جانب والی بھر گئی اور بائیں جانب والی خالی ہے۔
صف برابر ہونی چاہیے، امام سینٹر میں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ دائیں جانب بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، بائیں جانب بھی کھڑے ہو سکتے ہیں صف کا توازن برقرار رکھتے ہوئے، تو آپ دائیں جانب کو مقدم کر دیں. اور اسی طریقے سے صف کو درست کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عورتوں کی صفیں مردوں کی صفوں سے الگ ہونی چاہیے. عورتوں کی صفیں مردوں کی صفوں سے الگ ہونی چاہیے، مردوں کی صفوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ امور ہیں جو صف کو سیدھا کرنے میں شامل ہیں. البتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بعض ایسے آثار ثابت ہیں کہ وہ ٹخنوں سے ٹخنا ملاتے تھے، کندھوں سے کندھا ملاتے تھے. تو یہاں پر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ ملانا یہ مبالغے پر محمول ہے. کس پر محمول ہے؟ مبالغے پر محمول ہے. اس سے مقصود کیا ہے کہ قریب قریب ہو کر کھڑے ہو جانا کہ آپ کا قدم قدم سے مل جائے، آپ کا قدم قدم سے مل جائے. اس کے بعد آتا ہے قبلہ رخ ہونا. قبلہ رخ ہونا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ اچھے طریقے سے وضو کریں، پھر قبلہ رخ ہوں اور تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں. اچھا، اگر کوئی انسان بیت اللہ الحرام میں موجود ہو، کعبہ اس کو نظر آ رہا ہو، تو عین کعبہ کی طرف پورے جسم کا رخ کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. کعبہ کی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے. اگر کوئی مسجد حرام سے باہر ہو تو پھر مسجد حرام کی طرف اس نے رخ کرنا ہے. اور اگر کوئی بقیہ دنیا میں ہو تو اس نے کس طرف رخ کرنا ہے؟ مکہ کی طرف رخ کرنا ہے، جہت کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے. یہ تو قبلہ رخ ہونے کے بارے میں بات ہوگی. اس کے بعد آ گئی نماز کی نیت. نماز، اچھا قبلہ رخ ہونے میں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کے قدم بھی قبلہ رخ ہوں. یہ نہیں ہے کہ قاری صاحب جس طرح اگر آپ کھڑے ہو کر دکھائیں کہ قدم جو ہیں وہ کیسے قبلہ رخ ہونے چاہیے. آپ کے قدم جو ہیں وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے، ہاں ایسے ہونے چاہیے، بالکل سیدھا ہونا چاہیے، ٹیڑھے نہ ہو. اس کے بعد آتی ہے نیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. نماز کی آپ نے نیت کرنی، اور نیت کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ آپ اپنے دل میں یہ بات متعین کریں کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. نماز کو متعین کرنا ہے نیت کے لیے ضروری ہے. آپ کو نماز کو متعین کرنا ہے. یہ ظہر کی نماز میں پڑھ رہا ہوں، یہ فجر کی نماز میں پڑھ رہا ہوں، یہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ تہجد کی نماز ہے، نفلی نماز ہے. نماز کو متعین کرنا یہ ضروری ہے، اس سے نیت مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد سترے کے اہتمام کے بارے میں سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. آپ جب نماز پڑھنے لگے تو اپنے سامنے سترہ رکھیں اور سترے کے قریب ہو کر کھڑے ہوں. سترے اور آپ میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، بس اتنا فاصلہ ہو کہ آپ سجدہ کر لیں اور سترہ آپ کے قریب ہو، سترہ قریب ہونا چاہیے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترے کی مقدار کے بارے میں بتایا کہ اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. جب تم میں سے کوئی شخص اپنے سامنے جو کیا کہتے ہیں کجاوے کی پچھلی لکڑی ہوتی ہے، اونٹ کے کجاوے کی پچھلی جو لکڑی ہوتی ہے اس جتنی کوئی چیز رکھ لے، اس کی مقدار علماء بیان کرتے ہیں 1 ہاتھ، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک تقریباً 1 ہاتھ، یہ اس کی مقدار ہے. اتنی مقدار کی کوئی چیز اگر اپنے سامنے رکھ لیتا ہے تو وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اس کو اپنے سامنے رکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کوئی اس کے ورا سے گزر جاتا ہے، اس کے باہر سے گزر جاتا ہے تو اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد اچھا یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ مثلا مسجد میں آپ نماز پڑھیں تو مسجد میں امام کا سترہ وہ مصلیوں کا سترہ ہے، جو اس کے مأمومین ہیں، جو اس کے مقتدی ہیں، ان کا جو سترہ ہے وہ امام کا سترہ ہی کافی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سترے کی بات ہے یہ بات ہو رہی ہے احادیث میں جو بات ہو رہی ہے یہ امام اور منفرد کے لیے ہو رہی ہے. امام نماز پڑھانے والا
اور منفرد جو تنہا نماز پڑھنے والے ہیں، اکیلے نماز آپ پڑھیں تو آپ کے سامنے سترہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سترے کے لیے کوئی خاص لکڑی بنا کر مسجد میں نہیں رکھی گئی۔ صحابہ کرام عموماً ایک دوسرے کو سترہ بناتے تھے یا ستونوں کو سترہ بناتے تھے، تو یہی مشروع طریقہ ہے، اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جائیں تکبیر تحریمہ پر۔ اب کیا آئے گا؟ تکبیر تحریمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، نماز کی جو چابی ہے وضو ہے، اور اس کی جو تحریم ہے جس میں دنیاوی باتیں پھر حرام ہو جاتی ہیں، دنیاوی اعمال و حرکات حرام ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تکبیر، اللہ اکبر کہنا، اور تحلیل جس سے آپ کے لیے دنیاوی معاملات کام وغیرہ مباح ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ سلام ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو نماز سکھائی تھی کہ جس نے نماز صحیح نہیں پڑھی تھی، آپ نے اس کو بار بار کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تو اس کو آپ نے فرمایا کہ اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کہو؟ اللہ اکبر کہو، تکبیر کہو۔ اور ایک روایت میں باقاعدہ الفاظ ہیں اللہ اکبر کے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان اذا قام فی الصلاۃ اعتدل قائما، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہوتے، اعتدل قائما، بالکل سیدھے کھڑے ہوتے، ورفع یدیہ، اور آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، رفع الیدین کرتے، حتی یحاذی بہما منکبیہ، آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک لے جاتے، کندھوں کے برابر کرتے، کندھوں کے محاذات میں لے آتے، کندھوں کے برابر لے آتے۔ کندھوں کے برابر لانے کا مطلب ہے کہ جو آپ کے کف ہیں یہ کندھوں کے برابر ہو، یہ دیکھیں یہ کندھوں کے برابر ہے۔ رفع الیدین کی دو کیفیات ہیں، میں ابھی آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ تو آپ رفع الیدین کرتے اور پھر آپ کہتے ثم قال، پھر آپ کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا کرتے۔ تو اللہ اکبر ہی کہنا ہے، اللہ اجل، اللہ اکرم، اللہ کبیر، یہ الفاظ نہیں، بلکہ صرف اللہ اکبر کہنے سے نماز شروع ہوگی۔ اب آپ کھڑے ہو گئے، اب نگاہیں کہاں پر رکھنی ہیں؟ نگاہیں کہاں پہ ہونی چاہیے؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ حدیث میں ہے، ابن خزیمہ نے حدیث ذکر کی ہے، اسی طریقے سے حاکم نے، بیہقی نے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، وما خلف بصرہ موضع سجودہ، اور آپ کی جو نگاہیں ہیں وہ سجدے کی جگہوں سے نہیں ہٹی، حتی خرج منہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے نکل گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوگی، نماز پڑھی تو نماز میں بھی آپ کی نگاہیں کہاں تھیں؟ سجدے کی جگہ میں تھی۔ اس روایت سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ نماز میں، پوری نماز میں تکبیر سے لے کر تسلیم تک اصل یہ ہے کہ آپ نے اپنی نگاہیں جو ہیں وہ سجدے کی جگہ پہ رکھنی ہیں، سوائے تشہد کی حالت میں جب آپ نے رفع سبابہ کرنا ہے، انگلی اٹھانی ہے، تو آپ کی نگاہ اپنی انگلی کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ آگے جا کر حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا۔ اب آتے ہیں، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، قبلہ رخ ہو گئے، آپ نے نگاہیں اپنی جھکا لی۔ ہاں، نگاہوں کے بارے میں ایک جواز کی بات ہے، افضل یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پہ ہوں، جواز یہ ہے کہ آپ امام کی طرف دیکھ سکتے ہیں، سامنے دیکھ سکتے ہیں، خصوصاً امام کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رفع الیدین ہے، رفع یدین کرنا ہے۔ رفع یدین کی ایک کیفیت تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ حذو منکبیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے، یعنی آپ کے کف جو ہے، کفین جو ہیں وہ کیا ہوں؟ کندھوں کے برابر ہوں، اور یہ بالکل قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ آپ کی جو ہتھیلی ہے اندر والی، یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے، بند نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ کی انگلیاں جو ہیں یہ اعتدال کے ساتھ کھلی ہوئی ہونی چاہیے، یعنی ان کو تکلف کر کے نہیں کھولنا، نہ تکلف کر کے ان کو بند کرنا ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ اپنا ہاتھ رکھنا ہے، اور قبلہ رخ آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے، آپ کی ہتھیلیاں ہونی چاہیے، اور یہ محاذات منکب میں، یعنی کندھوں کے محاذات میں برابر میں ہونی چاہیے۔ یہ ایک کیفیت ہے۔ دوسری کیفیت کیا ہے کہ کانوں کے محاذات میں ہو۔ یہ دیکھیں، یہ کان ہے، یہ کانوں کے برابر۔ ایک یہ کیفیت ہوگی اللہ اکبر، اور ایک یہ کیفیت ہوگی اللہ اکبر۔ یہ دونوں کیفیات
رفع الیدین کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک کی حدیث تو میں آپ کو سنا چکا ہوں, دوسری کی آپ سن لیں. مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو آپ رفع الیدین کرتے حتیٰ کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ آپ کے کانوں کے برابر ہو جاتے. تو یہ دو کیفیات ہیں رفع الیدین کی. اس کے بعد قیام کرنا ہے. قیام کے بارے میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صلی قائماً, کھڑے ہو کر قیام کرو, کھڑے ہو کر نماز پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا, اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنبٍ, اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو. تو اصل یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے. جب تک ایک انسان کے پاس کھڑے ہونے کی استطاعت ہے تو اس کے لیے بیٹھ کر فرضی نماز ادا کرنا ہے جائز نہیں. ہاں نفلی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ افضل یہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کر قیام کر جو ہے وہ نماز پڑھے, اور اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کو نصف اجر ملتا ہے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو باندھنے کی باری آتی ہے. ہاتھوں کو باندھنا ہے, اور ہاتھوں کو کہاں باندھنا ہے اس بارے میں احادیث آپ سن لیں. سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ. سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا جاتا تھا کہ ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری, کہ آدمی اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ذراع پر رکھے. ذراع کیا ہے؟ یہ انگلی سے لے کر اور یہ کوہنی تک کے حصے کو ذراع کہا جاتا ہے. ذراع پر رکھے. اب اس کی کیفیت کیا ہے یہ دیکھیں, یہ اور یہ ہے وضع. ہاتھ رکھنے کی دو کیفیات ہیں, ایک ہے وضع اور ایک ہے قبض. ایک ہے وضع اور ایک ہے قبض. وضع کہتے ہیں رکھنا صرف, قبض کہتے ہیں پکڑنا بھی. ٹھیک ہے, قبض, قبضہ اردو میں بھی آپ بولتے ہیں نا لفظ قبضہ, پکڑنا. تو ایک ہے قبض کرنا پکڑنا, اور ایک ہے وضع صرف رکھ دینا. تو ایک یہ کیفیت ہوگی کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنا ہے, یہ دیکھیں ایک یہ کیفیت ہے. دوسری کیفیت, جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. اچھا, دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا ہے, بائیں کو دائیں پر نہیں رکھنا ہے. یہ حدیث اس کے متعلق ہے جو بھی میں نے پڑھی ہے. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے پاس سے گزرے, اس نے بائیں کو دائیں پر رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھا تھا, آپ نے نماز میں اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کے دائیں ہاتھ کو اوپر رکھ دیا, بائیں ہاتھ کو نیچے رکھ دیا. اس کے بعد وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں قلت, میں نے کہا لانظرن الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی. سبحان اللہ. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, کتنی پیاری وہ آنکھیں تھیں, کتنا پیارا وہ وقت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, اور صحابی کہتے ہیں میں جا کر دیکھوں گا کہ اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھتے ہیں. فنظرت الیہ, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا. فقام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. فکبر, آپ نے تکبیر کہی, اللہ اکبر کہا. ورفع یدیہ حتی حاذتا باذنیہ, کانوں تک آپ نے رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسغ والساعد ثم قال اللہ اکبر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کہاں پر رکھا, کیسے باندھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے کف پہ, کف یہ جگہ, ٹھیک ہے, کف کی پشت, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے, اور پھر ہاں والرسغی, رسغ کلائی کو کہتے ہیں, والساعد, ساعد بازو کو کہتے ہیں. تو بائیں ہاتھ کی پشت, کلائی اور بازو پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو رکھا. اب اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ دیکھیں.
اگر میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت کے آخر میں رکھتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں پہ، اور یہ کلائی پر بھی میرا ہاتھ آ گیا، اور پھر اس کو یوں پھیلا لیتا ہوں تو یہ بازو پہ بھی آ گیا، یہ کیفیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ باندھے، یہ حدیث سنن نبی داود میں ہے۔ اب قبض کی کیفیت سن لیں، جس میں پکڑنا ہے، وہ کیا کیفیت ہے؟ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اذا کان قائما فی الصلاۃ، جب آپ نماز میں کھڑے تھے، قبض بیمینہ علی شمالہ، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا، یہ قبض کی کیفیت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دائیں ہاتھ، یہ بائیں ہاتھ میں نے چھوڑ دیا ہے، یہ دیکھیں یہ چھوڑا ہوا ہے، اور یہ میں نے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیے۔ ان کیفیات کو اگر آپ اپنائیں گے، خصوصاً یہ جو ذراع پر رکھنے والی کیفیت ہے، اس کو آپ اپنائیں گے تو لا محالہ آپ کا ہاتھ وہ سینے پر آ جائے گا، لا محالہ، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آپ کا ہاتھ سینے پر آ جائے گا۔ اس لیے شیخ محمد بن صالح عثیمین حفظہ اللہ رحمہ اللہ تعالی، وہ یہ جو حدیث ہے نا سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے، جو ابن خزیمہ کی ہے، جس میں بعض علماء کچھ کلام کرتے ہیں، جس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، اگر وہ حدیث ضعیف بھی ہو تو یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں باندھتے تھے؟ سینے پر باندھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ حدیث بھی سن لیں جو ابن خزیمہ نے ذکر کی ہے۔ اگرچہ اس حدیث کے بارے میں بعض اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باندھنے کی جگہوں کے بارے میں جتنی بھی حدیث مروی ہیں، ان سب میں سے صحت کے اعتبار سے جو حدیث کا دراسہ کرے وہ دیکھے گا کہ یہ سب سے بہتر ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، علی صدرہ، اپنے سینے پر، اپنے سینہ مبارک پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھی جائے گی۔ دعائے استفتاح متعدد ہیں، ایک جو مشہور ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور قاری صاحب سے میں درخواست بھی کروں گا کہ وہ آپ لوگوں کو پڑھا دیں انشاءاللہ تعالی۔ وہ یہ ہے، ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر اور قرات کے مابین سکتہ کیا۔ اب نماز میں سکتے تو ہیں نہیں، آپ نے تکبیر اور قرات کے مابین سکتہ کیا، تو صحابی کہتے ہیں بی ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فی اسکاتک بین التکبیر والقرات ما تقول، آپ اس سکتے میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو اب جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ قاری صاحب آپ کو پڑھائیں گے۔ قاری صاحب پڑھائیے، سب آپ لوگ ساتھ ساتھ دہرائیے گا، ہاں اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل، یہ بعض جو ہے نا احباب پڑھتے ہیں اللہم مغسل، یہ اللہم مغسل نہیں ہے، دو میمیں نہیں ہے، ایک میم ہے، آپ نے اس کو آگے ملانا ہے۔ اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ بارک اللہ فیکم۔ اسی طریقے سے ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے، وہ بھی سن لیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اذ قال رجل فی القوم، کہ ایک آدمی نے کہا
اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا لوگوں میں سے، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کلمات کہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عجبت لہا فتحت لہا ابواب السماء، مجھے بڑا اس کے لیے تعجب ہوا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس کے لیے رکن ہے، اگر وہ نماز نہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تو ان کی وہ رکعت ہی نہیں ہوتی۔ اور جو مقتدی ہے، جو مأموم ہے، جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے امام کے، اس کے لیے واجب ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ یعنی اگر کسی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ پایا، مثلا اسے رکعت تاخیر سے جوائن کی، وہ نہیں پڑھ پایا، تو اس کے حق میں ساقط ہو جائے گی، اس کو یہ رکعت دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے گی۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کے لیے نماز، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خطاج فہی خطاج فہی خطاج غیر تمام، کہ جس نے ایسی نماز پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، غیر مکمل ہے۔ اور میں نے کہا کہ جو مقتدی ہے اس کے لیے رکن نہیں ہے، واجب ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہاں پر لکھی ہوئی ہے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع، وہ مسجد میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے، فرکع قبل ان یصل الی الصف، تو صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے پیچھے رکوع کر لیا اور رکوع کی حالت میں ہی صف میں جا کر شامل ہوئے۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی۔ اب وہ رکوع کی حالت میں داخل ہوئے تو یقیناً انہوں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تعالیٰ تمہاری حرص میں اضافہ کرے، آئندہ اس طرح رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف میں شامل نہیں ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا، لیکن آپ نے انہیں رکعت لوٹانے کا نہیں کہا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ امام کے لیے اور منفرد کے لیے تو سورہ فاتحہ رکن ہے، لیکن جو مقتدی ہے اگر اس کی سورہ فاتحہ کسی وجہ سے رہ جاتی ہے تو اس کے لیے یہ رکن نہیں ہے، واجب ہے۔ اس کے بعد آمین کہنا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا امام نے آمین کہی ہے؟ وہ جہرن کہے گا تو مقتدیوں کو پتہ چلے گا نا کہ امام نے آمین کہی ہے، تو جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو گئی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جب امام آمین کہتا ہے تو اس کو سن کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو ہم جب آمین اس وقت کہیں گے ہماری آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو جائے گی اور یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ کی آخری آیات پڑھتے ہوئے سنا، اور پھر آپ نے فرمایا آمین ومد بہا صوتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند فرمایا۔ اس کے علاوہ پھر مزید قرأت بھی ہے، آپ مزید قرأت کر سکتے ہیں، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو قرآن کا حصہ میسر ہے وہ آپ پڑھیں۔ اب اس کی ہم تفصیل میں نہیں جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں عموماً کیا قرأت کرتے تھے، ظہر میں، عصر میں، مغرب، عشاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً کیا قرأت ہوتی تھی۔ مختصر یہ کہ فجر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت طویل ہوتی تھی، آپ طوال المفصل میں سے پڑھتے تھے، ہاں، سورہ قاف سے لے کر سورہ نبا تک کا جو حصہ ہے، اس کے درمیان میں جو حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کو کاٹتے نہیں تھے، ہر رکعت میں مکمل سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور ظہر اور عصر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت، ظہر، عصر اور عشاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت ہوتی تھی اوساط مفصل میں سے، یعنی سورہ نبا سے لے کر اور سورۃ اللیل تک کا جو حصہ ہے اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کرتے تھے۔ اور قصار المفصل کی قرأت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغرب کی نماز میں، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مغرب میں سورہ طور بھی پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عموماً حصہ ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ اتنی مقدار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت ہوتی تھی،
لیکن کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافہ بھی کیا اور کبھی کمی بھی کی. تو اس طرح قرات ہے. اس کے بعد رکوع کا مرحلہ ہے. حدیث میں یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ جس نے اپنی نماز صحیح نہیں پڑھی تھی، اس سے کہا کہ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، اب تم رکوع کرو اور اس طرح رکوع کرو کہ تم اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، مطمئن ہو کر رکوع کرو. اب رکوع کے اندر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ واذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسه من الرکوع رفعهما كذلك. رکوع میں جاتے وقت آپ نے رفع الیدین کرنا ہے. یہ حدیث اس لیے ہے کہ رکوع میں جاتے وقت آپ نے رفع یدین کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت بھی رفع یدین کرتے تھے. رکوع میں کمر جو ہے وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. بندے کی نماز درست نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنی پیٹھ کو، اپنی کمر کو وہ رکوع اور سجود میں برابر نہیں کر لیتا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع لم یشخص رأسه ولم یصوبه ولكن بین ذلك. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو نہ اپنے سر کو جھکاتے نہ اپنے سر کو اوپر کرتے، ہاں، ولیکن بین ذالک، آپ کا سر آپ کی کمر کی سیدھ میں ہوتا، برابر ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے آپ اپنے جو گھٹنے ہیں وہ کیسے پکڑتے؟ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رأیتہ اذا رکع امکن یدیہ من رکبتیہ، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع کیا تو آپ نے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا. ثم حصر ظہرہ، پھر آپ نے اپنی پیٹھ کو بالکل درست کر لیا، سیدھا کر لیا. اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. فکان اذا رکع سوى ظہرہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا کر لیتے. حتی لو صب علیہ الماء لاستقر، اگر آپ کی پیٹھ پر پانی کو ڈال دیا جاتا تو پانی بھی نہ گرتا، پانی بھی جو ہے وہ پیٹھ کے اوپر ہی رہتا صلی اللہ علیہ وسلم. اب قاری صاحب آپ جو ہے نا وہ رکوع کر کے دکھا دیں کہ یہ جو کیفیت ہے یہ کیسی ہوتی ہے. اور یہ جو بازو ہیں ان کو تان کے رکھنا ہے، ان کو ایسے جوڑ کے بغلوں کے ساتھ نہیں رکھنا، یہ صحیح طریقہ ہے جو رکوع کا. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد رکوع کے اذکار ہیں سبحان ربی العظیم اور سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، متعدد اذکار ہیں، ان کو بھی ہم چھوڑتے ہیں. اس کے بعد رکوع سے اٹھنا جس کو ہم قومہ بھی کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا جس کی نماز درست نہیں تھی، پھر یہ کہا کہ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم ارفع حتی تعدل قائما، اب تم رکوع سے کھڑے ہو یہاں تک کہ بالکل اطمینان کے ساتھ سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ. اچھا، اب جب رکوع سے کھڑا ہونا ہے تو رکوع سے کھڑے ہوتے وقت کیا کہنا ہے؟ یہاں پر تسمیع اور تحمید کے کلمات ہیں. تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد، یہ چاروں طریقے سے ثابت. لیکن امام اور منفرد نے تو تسمیع اور تحمید دونوں کلمات کہنے ہیں، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا ہے، ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے. لیکن جو مقتدی ہے، جو مأموم ہے، اس نے سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا، اس نے ربنا لک الحمد کہنا ہے کھڑے ہو کر. کھڑے ہونے کے بعد کیا کہنا ہے؟ ربنا لک الحمد. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث آپ سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ، جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، فقولوا، تو تم کہو ربنا لک الحمد. آپ نے مقتدیوں کو کیا کہا کہ جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو تم کہو ربنا لک الحمد. پھر آپ نے فرمایا فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ بھی مغفرت حاصل کرنے کا سبب ہے، اس لیے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اس وقت فرشتے بھی ربنا لک الحمد کہتے ہیں. تو جس کا ربنا لک الحمد فرشتوں کے ربنا لک الحمد کے موافق ہو گیا تو اس وقت
اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے علاوہ مزید یہاں پر بھی اذکار ہیں, ہم اس کو چھوڑتے ہیں, آگے چلتے ہیں. اس کے بعد سجدہ ہے, یہاں پر لکھا ہوا ہے سب کچھ, آپ اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر سجدہ ہے. سجدہ نماز کے ارکان میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ کہا تھا جس کی نماز درست نہیں تھی کہ ثم مسجد حتی تطمئن ساجدہ, اب تم سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ تمہارا سجدہ ہو. اور سجدے کے لیے جھکتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سجد احدکم, جب تم میں سے کوئی ایک شخص سجدہ کرے, فلا یبرک کما یبرک البعیر, تو اس طرح نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے. ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ, اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھیں. یعنی پہلے آپ نے ہاتھ زمین پر رکھنے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کے وزن پہ زمین پر گریں گے, زمین کی طرف جائیں گے, لیکن زمین پر پہنچنے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ زمین پر رکھنے ہیں. یہ اس کا طریقہ ہے, یہ سجدے میں جانے کا طریقہ ہے. اس کے بعد سجدے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. علی الجبہہ, پیشانی پر. واشار بیدہ الی انفہ, اور پیشانی کا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناک کی طرف بھی اشارہ کیا, اس لیے کہ یہ بھی آپ نے جبہے میں شمار کیا ہے. والیدین, اور دونوں ہاتھوں پر. والرکبتین, اور دونوں گھٹنوں پر. واطراف القدمین, اور قدموں کی کناروں پر یعنی انگلیوں پر. تو انگلیاں جو ہیں وہ بھی قبلہ رخ ہونی چاہیے سجدہ کرتے وقت. انگلیاں پوری موڑ کے قبلہ رخ کرنی ہے جس حد تک ہو سکتی ہیں حسب استطاعت. اب یہ جو سجدے کی کیفیت ہے, اس میں ایک چیز اور آپ سماعت کر لیں, وہ یہ ہے کہ پیٹ اور جو ران ہے ان میں فاصلہ رکھنا ہے, اور رانوں میں بھی آپس میں فاصلہ رکھنا ہے, اور جو قدمین ہیں, جو پیچھے دونوں قدم ہیں آپ کے, وہ پیچھے سے ملانے ہیں. اور سجدہ کرتے وقت جو انگلیاں ہیں ان کو قبلہ رخ رکھنا ہے اور ان کو ضم کرنا ہے, ان کو یوں ملانا ہے. ہاں قاری صاحب اس کی کیفیت دکھا دیں. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیں, قدم دیکھیں, قدم ملے ہوئے ہیں, انگلیاں ہاتھوں کی جو ہے وہ بند ہیں, مضموم ہیں, بند ہیں بالکل. اور اسی طریقے سے یعنی کمر اور رانوں میں فاصلہ ہے, رانوں میں بھی آپس میں فاصلہ ہے. تو یہ مسنون طریقہ ہے سجدہ کرنے کا. یہ جو آپ کے دونوں ہاتھ ہیں اس کے 2 طریقے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ کندھوں کے برابر بھی ہو سکتے ہیں اور کانوں کے برابر بھی ہو سکتے ہیں. دونوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو زمین پر بچھانے سے اس موقع پر منع فرمایا کہ ہاتھ بالکل زمین پر بچھانے نہیں ہیں بلکہ زمین سے اٹھا کر رکھنے ہیں. پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے, پھر اسی طرح دوسرا سجدہ کرنا ہے. پھر دوسرے سجدے سے جب اٹھنا ہے تو جلسہ استراحت کرنا ہے, یعنی کھڑے ہونے سے پہلے آپ نے جلسہ استراحت کرنا ہے. اس کے بارے میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں, ابو قلابہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جاءنا مالک بن الحویرث, مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے. فصلی بنا, انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی. فلما رفع رأسه من السجدة الثانیہ, جب انہوں نے اپنا سر اٹھایا دوسرے سجدے سے, جلسا, وہ بیٹھے, اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت, کچھ دیر بیٹھنا. واعتمد علی الارض, اور زمین پر اعتماد کیا. ثم قام, پھر زمین پر اعتماد کرتے ہوئے کھڑے ہوا. یعنی جس طرح آٹا گوندتے وقت آپ یوں مکے بنا کر مارتے نا آٹے پر, اس طرح زمین پر یوں اعتماد کرتے ہوئے, زمین پر بوجھ ڈالتے ہوئے کھڑے ہونا ہے. یہ کھڑے ہونے کا طریقہ ہے. اس کے بعد یہ مسئلہ بھی یہاں پہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی ایسے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں, اس لیے کہ اس میں فقہا میں اختلاف ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسہ استراحت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کیا تھا, وہ اس کی ایک تعویل کرتے ہیں, تو وہ جلسہ استراحت نہیں کرتے. تو ان کے پاس ان کا محل نظر ہے, ہم اس میں کوئی بہت بڑے اختلاف کی بات نہیں ہے. لیکن جب آپ کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو جو جلسہ استراحت نہیں کرتا اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے, تو اب آپ نے جلسہ استراحت نہیں کرنا بلکہ آپ نے بھی کھڑے ہو جانا ہے. اس لیے کہ یہ غلط ہے. امام کی اقتداء, جلسہ استراحت سنت ہے لیکن امام کی اقتداء وہ فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ, امام اس لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر,
فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو اس کے بعد تم تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب وہ قرات کرے تو خاموش رہو، اور پھر اس کے بعد حدیث میں آگے، اس حدیث میں آگے اور بھی الفاظ ہیں، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے تو پھر تم رکوع کرو، تو امام کی وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب وہ سجدہ کرے تو پھر تم سجدہ کرو، اس لیے امام کی اقتداء وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد درمیانے تشہد میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت پڑھی، پھر آپ نے اگر 4 رکعت والی نماز تھی تو درمیانے تشہد میں بیٹھے، اور اگر 2 رکعت والی نماز تھی جیسے فجر کی ہوتی ہے یا عیدین کی ہوتی ہے، 2 رکعت والی کوئی نماز ہے تو اس کے آپ آخری تشہد میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو اس تشہد میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور اور معروف جو تحیات ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قعدتم فی کل رکعتین فقولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تشہد کے کلمات جو معروف ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد جب اس دوسرے تشہد سے یعنی اس درمیانی تشہد سے آپ نے کھڑا ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے، تو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من السجدتین کبرا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں سے، یہاں پہ سجدتین سے مراد ہے رکعتین، جب آپ 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو آپ اللہ اکبر کہتے، ورفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، آپ رفع الیدین کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر کرتے۔ اس طرح اب آپ نے نماز تقریباً مکمل کر لی۔ اب تشہد، آخری تشہد میں آ جاتے ہیں۔ آخری تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے کی جو کیفیت ہے اس کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے تورک۔ وہ کیا ہے؟ تورک۔ اس تورک کی 2 کیفیات ہیں، دونوں کی احادیث ان نوٹس میں لکھی گئی ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن تورک کی جو دونوں کیفیات ہیں ان کی عملی صورت کیا ہوگی وہ قاری صاحب آپ کو کر کے دکھاتے ہیں۔ قاری صاحب آپ انشاءاللہ کر دیں۔ بائیں جو ٹانگ ہے اس کو دائیں کے نیچے سے نکال رہے ہیں، یہ جیسے پاؤں نکلا ہوا ہے نا بائیں، اس کو تورک کہتے ہیں، یعنی کولے پہ بیٹھنا ایک طرف ہو کے۔ تو یہ بائیں ٹانگ کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکالا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو درمیان سے نکالا، یہ طریقہ یہ ذرا مشکل ہے۔ پہلا والا آسان ہے، انشاءاللہ سب کر لیں گے، یہ دوسرا مشکل ہے، اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اتنی ہمت طاقت دے اور جسم کی چستی دے کہ ہم یہ کر سکیں۔ ہاں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ تشہد آپ نے پڑھ لیا، التحیات پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 4 چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پناہ مانگنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فرغ احدکم من التشہد الاخر، جب آخری تشہد سے تم میں سے کوئی فارغ ہو تو فلیتعوذ باللہ من 4، 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، ومن فتنة المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنوں سے، ومن شر المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے شر سے، اس کے فتنے سے۔ اس کے بعد سلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں متعدد بار ابھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ تحریم ہوا تکبیر و تحلیل ہوا تسلیم، نماز میں جو دنیاوی مشغولیتیں حلال ہو جاتی ہیں وہ کس سے ہوتی ہیں؟ التسلیم سے۔ تو ایک جانب کا جو سلام پھیرنا ہے، ایک جانب کا جو سلام پھیرنا ہے دائیں جانب کا، یہ تو رکن ہے، اور دوسری جانب کا بائیں جانب کا جو سلام ہے یہ سنت ہے۔ دونوں سلاموں کی اہمیت ہے، لیکن ایک جانب کے سلام سے آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوسری جانب کے سلام سے جو ہے وہ ایک افضلیت پر آپ عمل کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو حدیث ہے اور اس سلام کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ آپ سن لیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ وعن یسارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب اور بائیں جانب سلام پھیرتے تھے، اور آپ کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو آپ اس طرح اپنے گردن کو موڑتے تھے کہ اگر کوئی پیچھے سے دیکھے تو آپ کے جو گالوں کی جو سفیدی ہے وہ پیچھے سے نظر آتی تھی، یعنی گالیں پیچھے والے شخص کو نظر آتی تھیں، یعنی کہ آپ پوری طرح اپنی گردن کو موڑتے تھے ایسے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد اطمینان، یہ نماز کا رکن ہے۔ پوری نماز میں من الابتداء الی الانتہا،
ابتدا یہ نماز کا رکن ہے. ایک ہے خشوع اور ایک ہے اطمینان. خشوع سے اگر مراد ہو اطمینان تو یہ رکن ہے, اور خشوع سے اگر مراد ہو اطمینان سے زائد کچھ تو پھر وہ سنت اور مستحب ہے. تو اطمینان کیا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں, جب آپ رکوع میں جائیں, جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں, جب آپ تشہد کے لیے بیٹھے, ہر موقع پر آپ کا جسم کے تمام اعضاء اپنی جگہ پر واپس آ جائیں, سکون میں آ جائیں, اطمینان میں آ جائیں. یہ نماز کا رکن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ جس نے اپنی نماز درست نہیں پڑھی تھی, اس کو کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. وہ آتا تھا نماز پڑھ کے, آپ اس کو بار بار کہتے تھے جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تو اس کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نماز کا طریقہ پھر اس کے بعد بتایا, اس میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکن پہ اس کو کہا کہ حتی تطمئن راکعا, حتی تطمئن ساجدہ, ہاں حتی تطمئن جالسا, حتی تعدل, حتی قائما تعتدلا. یعنی کہ ہر رکن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کرو, اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو, اطمینان کے ساتھ قومہ میں کھڑے ہو, اطمینان کے ساتھ جلسوں میں بیٹھو. تو مکمل نماز کے اندر اطمینان کرنا, اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا, یہ نماز کا ایک رکن ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد نماز کے بعد کے اذکار ہیں, وہ چند اذکار یہاں پر مذکور ہیں. ویسے نماز کے اذکار کی جو کتابیں ہیں, حصن المسلم جیسے ایک بڑی معروف مشہور کتاب ہے, وہ آپ لیں, اس میں سے وہ اذکار پڑھیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے. ہم خود بھی پڑھیں, اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں, اور اس کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ, اچھے اخلاق کے ساتھ اور احسن انداز کے ساتھ دعوت دینے والے بھی بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.